بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں بھی روزہ رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی اور تمہاری صحت کمزور پڑے گی۔ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ کبھی روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو اور سوو بھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دعا مانگے یا یوں کہے یا اللہ مجھ کو بخش دے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ سنا رہے تھے۔ اس واعظ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ کہنے لگے تمہارے ایک بھائی عبداللہ بن رواحہ نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ ان کے اشعار یہ تھے، ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے، ہم تو اندھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا ہے۔ ان کی باتیں اسی قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں، ضرور واقع ہوگا، جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں۔